الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور پیارے ایمان والے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کی روشنی کے اندر چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. بات شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دستبہ دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی بات ہم سننے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اپنی نیتوں کو درست کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیتیں درست نہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اس لیے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے. جب ہماری نیتیں درست ہوگی، جب دین کی بات سننے کی ہماری نیت ہوگی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو پھر آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کو درست کر لی. دوسری چیز، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہو رہی ہے. چاہے بات کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دین کی بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے. اس لیے قرآن و حدیث کا ادب یہ ہے کہ اس بات کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم کر دے. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ادب کے ساتھ سنیں. اگر کوئی آپ کو عذر نہیں ہے تو ٹیپ کو چھوڑ دے اور ادب کے ساتھ دین کی بات کو سنیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت بیٹھ جاوے، قرآن و حدیث کی ہمارے دلوں کے اندر عظمت بیٹھ جاوے. ورنہ جو آدمی بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور ہمارے قریب زمانے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے درس کے اندر ایک طالب علم تھا، وہ حدیث کے درس کے دوران ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہا تھا. حضرت کو معلوم نہیں، وہ اول نمبر کا طالب علم تھا، لیکن انجام کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. دنیا والوں نے دیکھا اسٹیشن کے اوپر جو پاخانہ کر رہے ہیں اس کے ڈبے اٹھا رہا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادب لوگوں کو اس طرح محروم کرتا ہے. اس لیے دین کی بات کو، قرآن و حدیث کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا یہ میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے. تو مجھے آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے. وقت مختصر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ان باتوں کو بیان کرتا ہوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اور خصوصاً جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں ان لوگوں کے اندر بہت سارے ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے گناہ بتلاتا ہوں جن میں سے اکثر لوگ مبتلا ہے. سب سے پہلے گناہ یہ ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت پانی کو جو استعمال کرتا ہے، ہاں ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کرنا یہ اسراف کے اندر داخل ہے. مثلا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی چہرے کو دھوئے تو 3 مرتبہ دھوئے. اگر 3 سے اوپر 4 مرتبہ بلا ضرورت پانی کو استعمال کرتا ہے یہ اسراف کے اندر داخل ہے. اور دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے عامتاً ہر مسجدوں کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، اور آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، حالانکہ بتلایا یہ کبیرہ گناہ ہے. وضو کے اندر پانی کا اسراف کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بعض حضرات وضو کرنے کے لیے دیکھتے ہیں نل کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، پانی ادھر گرتا رہتا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ اسراف ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زائد کپڑوں کا استعمال کرنا اس کو اسراف کہا جاتا ہے. ہاں یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے. ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے. اور پانی کا ضرورت سے زائد استعمال کرنا یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی، آپ ان کو بھی گھر کے اوپر بتلائے، گھروں کے اندر کام کاج کے لیے پانی کو استعمال کرتی ہے، ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کرتی ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن علاقوں کے اندر پانی نہیں ہے وہاں جا کر آپ دیکھو وہ لوگ پانی کے لیے کس طرح تڑپ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، نعمت کی قدر کرو، ورنہ قرآن کریم کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا بیجا خرچ ہم کر رہے ہیں، پانی کا بیجا استعمال کر رہے ہیں اور اسراف کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی والی نعمت اللہ تبارک و تعالی ہم سے چھین لے. اس لیے پانی کا اسراف کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. شریعت نے تو یہ کہا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے اس کے جو اعضاء ہے اس سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں. مثلا آدمی ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کو دھونے کی بنیاد کے اوپر ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں. پاؤں کو دھونے کے ذریعے پاؤں سے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں. چہرہ دھونے کی بنیاد کے اوپر چہرے کے ذریعے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے کہ یہ وضو آدمی کے لیے باعث مغفرت ہے، لیکن جب آدمی اس کا بیجا خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، تو یہی وضو اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور عذاب کا آدمی مستحق بن جاتا ہے. اس لیے پانی کا اسراف نہ کرے. مسجدوں کے اندر آئے تب بھی یہ احتیاط کرے، نل کو ہلکا سا کھولے اور جو دھیرے دھیرے پانی آ رہا ہے ایک ہاتھ سے بند کرے، پھر وضو کے لیے جو جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے اس کے لیے پانی کا استعمال کرے. جب ضرورت پڑے اس وقت استعمال کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی باتوں کے اندر ہم لگ جاوے، اس طرح نل بھی کھلا رہے اور پانی کا اسراف ہو رہا ہو. اور ہم شیطان کے بھائی بھی، قرآن کریم نے تو کہا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے اندر ہم بھی داخل ہو جائے. تو سب سے پہلا گناہ یہ بتلایا پانی کا بیجا استعمال کرنا، اسراف کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسرا گناہ بھی جس کے اندر آج میں اور آپ تمام حضرات اس کے اندر شامل ہے، مسجدوں کے اندر آنا یہ بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے کہ آدمی جلدی سے مسجد کے اندر آ جاوے اور نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا رہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی جب مسجد کے اندر جلدی آتا ہے اور نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا رہتا ہے، برابر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے فضائل کے اندر لکھا ہے کہ اس کو 3,35,54,432 گنا نیکی ملتی ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے کے اندر۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اتنے فضائل ہے، لیکن شیطان اسی جگہ کے اوپر ڈاؤ لگاتا ہے، اسی جگہ کے اوپر آدمی کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کو نیکی زیادہ ملے۔ شیطان اس آدمی کے پاس آتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے، اس کے دلوں کے اندر ادھر ادھر کی باتیں لگاتا ہے اور وہ آدمی لغو کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر آئے تھے ہم عبادت کرنے کے لیے، لیکن مسجدوں کے اندر آ کر ہم دنیاوی باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر تمام مساجد کا یہ حال ہے کہ وہاں بیٹھ کر لوگ دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اس لیے بنایا کہ مسجدوں کو بازار بنایا جائے، بازار کی باتوں کو مسجد کے اندر کیا جائے، دنیا کی باتوں کو مسجدوں کے اندر کیا جائے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مسجدوں کو بنایا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اس لیے بنایا ہے کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ آج ہماری عبادتوں کے اندر وہ رونق کیوں نہیں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر آ کر کے دنیاوی باتوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں کہ آدمی جب جماعت کے انتظار کے اندر بیٹھتا ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے، تو یاد رکھو جب دنیاوی باتیں کرتا ہے تو آدمی کی جو نیکیاں ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کس طرح ختم ہو جاتی ہے؟ آگ جس طرح لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ دنیا کی باتیں اور بازاروں کی باتیں مسجدوں کے اندر کر کر کے یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں اس آدمی سے جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلی مرتبہ کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے دوست، خاموش ہو جا۔ آپ اندازہ لگاؤ سب سے پہلے کتنے زبردست لقب سے پکارا، یا ولی اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، خاموش ہو جا۔ کتنے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا۔ جب آدمی خاموش ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب خاموش نہیں ہوتا ہے، برابر باتوں کے اندر لگا رہتا ہے، تو دوسری مرتبہ میں کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے دشمن، خاموش ہو جا۔ پہلی مرتبہ میں تو ولی کہا اور دوسری مرتبہ میں جملہ بدل گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دشمن بنے؟ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بنوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاؤں۔ تو اس کے لیے لازم اور ضروری بنتا ہے کہ آدمی خاموش ہو جاوے، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں نہ کرے۔ ارے گھروں کے جگہوں کو مسجدوں کے اندر نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اس لیے بنایا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، خاموش ہو جانا چاہیے۔ محض ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ مسجدیں بنائی گئی ہے، تو اسی کے اندر اپنا وقت لگنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی باتوں کے اندر۔ تو دوسری مرتبہ میں کیا کہتے ہیں؟ اسکت یا بغیض اللہ۔ جب خاموش ہو جاتا ہے تب تو ابھی بھی ٹھیک ہے، ورنہ پھر آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت اس کے اوپر تنبیہ فرماتے ہیں، اسکت لعنت اللہ علیہ، خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اس آدمی کی محرومی کے لیے اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اور جو آدمی دنیا کی باتیں مسجدوں کے اندر کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے دوسرا بڑا گناہ یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بالکل عام ہو گیا ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے ہماری ضرورت کی بات تھی اس لیے ہم نے بات کی۔ ارے آپ ضرورت کی بات باہر نمٹا کر کے آئے، بازار کا مسئلہ ہے بازار کے اندر نمٹا کر کے آئے، گھر کا مسئلہ ہے گھر کے اندر نمٹا کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر ذکر و اذکار کیا جاوے، اللہ کی عبادت کی جاوے، اور یہاں پر تو یہی کام ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کام ہونے چاہیے۔
اس لیے دوسرے گناہ سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ وہ بھی مسجد سے متعلق ہے، وہ چھوٹے بچوں کے متعلق ہے۔ بچوں کی بھی 3 قسم ہوتی ہے، ایک بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، جن کو مسجد کا کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری باپ اور ماں کی بنتی ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مسجدوں کے اندر نہ لایا کریں، ان کو لانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے، ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے مسجد کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں، آپ اندازہ لگائے، اور اس کے اوپر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اوپر پیشاب کیا ہے تو کیا حال ہوگا؟ اس کی پکڑ کا ذریعہ کون بنے گا؟ اس کے ماں باپ بنیں گے۔ اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم اولادوں کو اپنے گھروں کے اوپر رکھیے، کیونکہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، دوسروں کی نماز کے اندر بھی دخل ہوتا ہے، شور کرتے ہیں، شغب کرتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کام کر رہا ہوں، ان کے یہ شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو گھروں کے اوپر رکھے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو 7 سال سے 12 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو مسجد کے اندر لانا تو جائز ہے لیکن نہ لانا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں وہ باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، امام کا ذہن بھی اس بچے کی طرف ہو جاتا ہے، دوسرے مصلی حضرات ہے اس کا ذہن بھی اس بچے کی طرف ہو جاتا ہے جو آواز کر رہا ہے، جو شور کر رہا ہے۔ ابھی بھی اس کو شعور نہیں ہے۔ ہاں، ان کو ترغیب دلانی چاہیے، ان کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن جب سمجھ ان کو آ جاوے، جب شعور آ جاوے، اس کے بعد تو ان کے لیے آنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ جب 12 سال سے 15 سال کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اسی دوران اس کو تیار کر دینا چاہیے کہ 5 وقت کا نمازی صحیح طرح بن جائے، اچھی طرح نماز پڑھنے والا بن جائے۔ یہ 3 گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ جو دنیا کے حالات بگڑتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے ذریعے وہ سکون ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو کہاں سکون ملے گا جب وضو جو ہے سب سے اہم عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، وہی ہمارا صحیح نہیں ہے، تو پھر ہماری عبادت کے اندر کیسے لذت آئے گی، کیسے ہمیں لذت محسوس ہوگی؟ اس لیے جو 3 گناہ میں نے آپ کو بتلائے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اکثر نمازی حضرات اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم وضو کے درمیان باتیں بھی نہ کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اسراف بھی نہ کریں۔ وضو کرے تو پانی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرے، زیادہ پانی کا استعمال نہ کرے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے دنیاوی باتوں کا ماحول نہ بناوے۔ آج تو ایک ماحول بن چکا ہے، کیا کرتے ہیں 2-4 حضرات بیٹھ گئے، ارے مسجدوں کے اندر غیبت بھی ہوتی ہے، اور کتنا سنگین گناہ ہے غیبت کرنا، اور وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے مسجد کو، اس لیے 2-4 آدمی بیٹھ جاوے، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاوے، ذکر و اذکار کے اندر لگ جاوے، دنیاوی باتوں کے اندر نہ لگے۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتلائی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو گھروں کے اوپر رکھے، گھروں کے اوپر ان کی صحیح تربیت کرے، ان کو صحیح طرح بنائے، اس کے بعد جب بڑے ہو جاوے اس کے بعد ان کو مسجد کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اگر ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے ذریعے وہ سکون ہمیں دیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں کے اندر بھی برکت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی درست کر لے، اور دنیا کے جھگڑوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے۔ اگر اس طرح ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔